اس حاضری کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، بالخصوص محترم محمد افضل صاحب، بھائی محمد خورشید صاحب، ان کے والد گرامی حاجی محمد اسلم صاحب کو اللہ پاک درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت نے عارضی تعلق نہیں بنایا، وہ دائمی تعلق بنا دیا ہے۔ کچھ تعلقات خون کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ تعلقات کاروبار کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہر تعلق کا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اختتام بھی ہے، آغاز بھی ہے، مگر جس تعلق کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا ہوا ہے اسے تعلق بالایمان کہا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اگر اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی، کوئی وقت نہ ہوتی، کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اسلام اتنے اہتمام کا حکم نہ دیتا۔ دیکھیے نا، جس ملک میں ایسے علاقے ہوں جہاں پانی کی قلت، اگر پانی ہی بہانا ہے تو پانی کسی غریب کو دے دیا جائے، اگر کپڑا ہی نیا اس کو کفن کے لیے دینا ہے تو کپڑا کسی غریب کو دے دیا جائے۔ اگر یہ چیزیں بے وقت ہوتی تو کبھی اسلام اہتمام نہ کرتا۔ اسلام وفات کے بعد اسے نہلانے کا حکم بھی دیتا ہے اور کفنانے کا بھی حکم دیا کرتا ہے، پھر نہلا بھی دیا، کفنا بھی دیا۔ حفیظ دالندری بڑا نام ہے، قومی ترانہ جنہوں نے لکھا، قومی ترانے کے خالق ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پانی کو ترسایا گیا وہاں پانی میں نہلایا گیا، کہ جہاں پانی کی دو بوند کو ترستا تھا وہاں پانی میں نہلایا گیا۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ ایک بندہ جا رہا ہے، ہم اسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اس کو نہلا بھی رہے ہیں، اس کو کفن بھی دے رہے ہیں، اور پھر دیکھیے نہلانے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من غسل میتن او کفنہ، جس نے اپنے مرنے والے کو غسل دے دیا یا کفن پہنا دیا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کام بس کیا کیا ہے، نہلایا ہے، اور وہ بھی کس کو؟ مرنے والے کو، زندہ کو نہیں۔ مرنے والے کے نہلانے پر اگر اجر یہ ہے تو زندہ سے بھلائی کرنے پر کتنا اجر ہوگا؟ بہرحال پھر اسے آپ لے کے جاتے ہیں۔ پہلی گیدرنگ جو ایک فوت شدہ کے لیے کی جاتی ہے، پہلا اجتماع، پہلا کٹ، جس کو ہم جنازے کا نام دیتے ہیں، یہ پہلا کٹ ہوتا ہے، یہ فرسٹ گیدرنگ ہوتی ہے آفٹر ڈیتھ۔ اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد اس کے لیے پہلی گیدرنگ ہوتی ہے جس کو اسلام جنازے کا نام دیتا ہے۔ اب اس گیدرنگ میں بھی ذکر ہوتے ہیں، کس کس کا ذکر ہے؟ 3 ذکر ہوتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک ذکر ثنا میں ہے، ایک ذکر درود پاک میں ہے، اور ایک ذکر دعا میں۔ ثنا میں کس کا ذکر ہے، درود پاک میں کس کا ذکر ہے، اور دعا میں کس کا ذکر ہے؟ یعنی دیکھ لیجئے کہ اکٹھ کر کے اسلام کتنے ذکر کروا رہا ہے، گیدرنگ کر کے اسلام کتنے ذکر کروا رہا ہے۔ اگر مقصد ایک ہی تھا کہ اس کو اللہ کے نام پہ لانا، اللہ کے نام پہ چھوڑنا، تو ذکر الہی پہ بات ختم ہو جاتی۔ مگر جب جنازہ پڑھتے ہیں تو پہلا ذکر ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پہلا ذکر ہے۔ اور دوسرا ذکر کون سا ہے؟ دوسرے ذکر کا نام کیا ہے؟ وہ ذکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 ذکر ہو۔ تیسرا ذکر کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ تو بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
اور بندوں کی کیٹیگرائز ان کو کیا گیا، ان کے تقسیم کی گئی. ہم دعا ایک مانگتے ہیں مگر ایک دعا میں ہم 10 دعائیں مانگتے ہیں. اب ان 10 دعاؤں پر غور کرنا ہے کون کون سی دعا ہے. اللہم اغفر، اے اللہ بخشش فرما. کس کی؟ لحینا، پہلی دعا. ومیتنا، دوسری دعا. وشاہدنا، تیسری دعا. وغائبنا، چوتھی دعا. وصغیرنا، پانچویں دعا. وکبیرنا، چھٹی دعا. وذکرنا، ساتویں دعا. وانثانا، آٹھویں دعا. اللہم من احییتہ منا فہی الاسلام، مولا جب مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا. یہ 9ویں دعا ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب مجھے فوت کرنا تو ایمان پہ فوت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا اجتماع کر کے ذکر خدا کرنا، اجتماع کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا، اجتماع کر کے پوری امت کی بخشش کی دعا کرنا. یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا پہلو ہے، یہ اسلام کا زاویہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ پاک نے ہم سب کی شان بیان فرمائی، ہم سب کی عظمت بیان کی، اور شان کس انداز میں بیان فرمائی؟ کنتم خیر امت، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تم سب کو اعلیٰ امت بنا دیا ہے، افضل امت بنا دیا ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، اگر قرآن پاک میں اب غور سے پڑھیں تو سب سے زیادہ جس امت کا ذکر ہے نا اسے بنی اسرائیل کہا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. کوانٹیٹی میں بنی اسرائیل کا نمبر ہے مگر کوالٹی میں کون ہے یہ دیکھنا. اگر مقدار دیکھیں گے تو کس کا ذکر زیادہ ہے، اگر معیار دیکھیں گے تو کس کا ذکر زیادہ ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، پہلے پارے سے ہی ایک امت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، بار بار یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اللہ ہر پارے کے اندر کسی نہ کسی زاویے سے ان کا ذکر کر رہا ہے، مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں اس امت کا ذکر کیا. آئے تو بہت بھی مقام، لیکن یہاں پہ فضیلت کے اعتبار سے فرمایا کنتم خیر امت. ذکر میں وہ پہلے ہیں مگر فضیلت میں اللہ نے امت مصطفیٰ کو پہلے بنا دیا کہ ان کا ذکر بہت زیادہ ہے، فضیلت اس امت کی. اب یہ اسلام کا تصور ہے فضیلت دینا. فضیلت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، بنایا سب کو اللہ نے. اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. بناتا بھی وہی ہے اور فضیلت بھی وہ عطا فرماتا ہے. اب میں قرآن پاک کی روشنی میں بتانے لگا ہوں، اللہ نے زمین بنائی ساری، خلق السماوات والارض، ساری زمین اللہ نے بنائی. یہ زمین بھی رب نے بنائی ہے، ساری زمین کا خالق اللہ ہے. مگر زمین کے ٹکڑوں کو اللہ نے فضیلت بھی عطا فرمائی. جس ٹکڑے پر آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دی، یا سجدہ ریزی کے لیے ایک مقام بنا دیا، بندگی کے لیے ایک مقام بنا دیا، اللہ نے اس ٹکڑے کو اعلیٰ بنا دیا. آپ پورے شورکوٹ میں دیکھیں، آپ کو مسجدیں ملیں گی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹکڑا عام زمین سے اعلیٰ ہوتا ہے، عام زمین سے افضل ہوتا ہے. اب یہاں قریب مسجد ہے، یہ اس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں. گھر سارے اللہ کے ہیں، جو بھی مسجدیں ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن فرماتا ہے مسجد اللہ کے لیے. مگر یاد رکھیے یہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں بھی سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں نماز پڑھنے پر درجہ بڑھ جاتا ہے. سبحانک اللہم وہی، سورۃ الفاتحہ وہی، فرق کوئی نہیں آیا. سبحان ربی العظیم وہی ہے، نہ بندہ بدلا ہے نہ ذکر بدلا ہے. یہاں اس نے پڑھا وہی کلمات اور وہاں جا کے وہی کلمات پڑھے، یہاں بھی وہی بندہ، وہاں بھی جا کے اس نے وہی کلمات پڑھے، مگر اس کو وہاں درجہ زیادہ ملا. یہاں اس نے نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 27 نمازوں کے برابر جماعت کے ساتھ. اور وہاں اس نے نماز پڑھی تو ایک نماز کا درجہ کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. سوال یہ ہے
بھئی نہ ذکر بدلا ہے، نہ تسبیح بدلی ہے، نہ کلمات بدلے ہیں، نہ کوئی لفظ بدلا ہے، نہ حرف بدلا ہے، نہ پڑھنے والا بدلا ہے، تو بدلا کیا ہے؟ فرمایا پتہ نہیں، مکان بدلا ہے تو اللہ نے درجہ بدل دیا۔ یہ فضیلت کے وہ تصور ہیں جو خود رب نے دیے۔ اب ادھر دیکھیں، اسی جگہ پہ ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں سے چشمہ نکلا، اور چشمہ کوئی نئی جگہ سے نہیں نکلا، وہ بھی زمین سے تھا، زمین سے نکلا تھا، اور ہمارا جو یہاں کا پانی ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، یہاں کا پانی لے لیں وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، رنگ اس کا بھی سفید ہے، رنگ اس کا بھی سفید ہے، وہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا، لذتوں میں فرق نہیں ہے، رنگت میں فرق نہیں ہے، مگر درجے میں فرق ہے۔ یہ فقط پانی ہے، اسے آب زمزم کہا جا رہا ہے۔ یہ تصور فضیلت کس نے عطا فرمائی؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ تو فضیلت اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، گھڑیاں ساری اللہ نے بنائی، سارے ٹائم اللہ نے بنائے، اوقات اللہ نے بنائے، دن اللہ نے، رات اللہ نے، سارے دن، ہفتہ اللہ نے بنایا، اتوار اللہ نے بنایا، سوموار اللہ نے بنایا، منگل پیر، یعنی منگل پیر، منگل بدھ جمعرات، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ مگر مجھے بتائیں، یہ 6 ایام ایک طرف رکھ دیں، جمعہ کے برابری کر سکتے ہیں؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ادھر بھی اللہ نے بنایا، ادھر بھی اللہ نے بنایا، تو فضیلت کس کو عطا فرمائی؟ میرے آقا فرماتے سید الایام یوم الجمعہ، اگر کسی نے دنوں کا سردار دیکھنا ہے نا تو جمعے کو دیکھ لیا جائے۔ دیکھیے نا، وہ بھی دن اللہ کے، مہینے 12 کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے، سارے اللہ نے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، 12 کو کہتے ہیں 12 شہرن، یعنی سنا کہتے ہیں 2 کو، اور عشر کہتے ہیں 10 کو، 10 + 2 = 12۔ اب قرآن نے لفظ استعمال کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ اچھا، 12 مہینے رب نے بنائے ہیں، مگر ان میں ایک مہینہ ایسا بھی بنا دیا جس کو 11 سے افضل بنا دیا۔ یہ افضلیت کس نے عطا فرمائی؟ یہ تصور کس نے دیا ہے؟ اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور رجب کا مہینہ آتا تو حضور ماہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان۔ امام حسن بصری، اور حسن بصری وہ شخصیت ہے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت علی کے۔ اگر نیچے دیکھیں تو داتا صاحب جیسا بندہ، جنید بغدادی جیسا بندہ، سری سقطی جیسا بندہ، معروف کرخی جیسا بندہ، داؤد تائی جیسا بندہ، باعث بستامی جیسا بندہ، یہ سارے جتنے بھی افراد ہیں نا جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اسے حسن بصری کہا جاتا ہے۔ اوپر حضرت علی جن کے یہ شاگرد ہیں، اور نیچے یہ ساری ہستیاں موجود ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا، آپ نے فرمایا رجب لتطہیر البدن وشعبان لتطہیر القلب ورمضان لتطہیر الروح۔ آپ فرماتے اللہ نے رجب کو جسم کی طہارت کے لیے بنا دیا، اور شعبان کو دل کی پاکیزگی کے لیے بنا دیا ہے، رمضان کو روح کی پاکیزگی کے لیے بنا دیا۔ رمضان کا مطلب سنیے گا، ہر مہینے کا ایک معنی ہوتا ہے عربی کے اندر۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس کا مطلب ہے، شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا۔ جب سیپریشن ہو جاتی ہے اس کو عرب کے لوگ شعبان سے تشبیہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ عرب کا جو اس وقت حدود عربہ ہے، سعودی عرب کا، 3 اطراف میں پانی ہی پانی، ایک طرف ایسی ہے جدھر خشکی ہے، ادھر اردن ہے، عراق ہے، یہ سارے ممالک ادھر ہیں۔ تو جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ نقل مکانی کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، نقل مکانی کرتے تھے۔ تو نقل مکانی کرنے والے مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے عرب کی دنیا کے اندر، چونکہ اس مہینے میں علیحدہ ہوا کرتے تھے۔ تو شعب کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا، شعب کا مطلب ہے جدا ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو شعب کہتے ہیں۔
رمضان کا مہینہ کیا ہے اس پر بھی غور کریں. را میم اور زواد اگر اس کو لیا جائے اس کا مطلب ہے لوہار کی بھٹی. جب گرمی کی شدت عروج پہ چلی جاتی تو لوہار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی کو عربی میں رمز کہتے ہیں. لوہار کی بھٹی کو رمز، اور یہاں پہ علماء نے بڑی پیاری تعبیر فرمائی، صوفیاء نے اولیاء نے، کہتے ہیں جب لوہار کی بھٹی میں گندا لوہا ڈالا جائے، میلا لوہا ڈالا جائے تو کچھ لمحے گزارتا ہے بھٹی کے اندر، اور لمحوں گزار کے پھر جب باہر نکلتا ہے نا اس کی میل اتر جاتی ہے. اور رمضان کا مہینہ بھی رحمت کی بھٹی ہے. جب بندہ گناہگار رحمت کی بھٹی میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے سے پہلے تن بھی میلا ہوتا ہے، من بھی میلا ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے اللہ تن بھی اجلا کر دیتا ہے، من بھی اجلا فرما دیتا ہے. رمز کہتے ہیں لوہار کی بھٹی کو، اور رمضان کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی بھٹی کو، جس بھٹی میں بندہ مومن داخل ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ماہ رمضان. اللہ نے فضیلتی گھڑیوں کو، راتوں کو فضیلت. قرآن پڑھ کے دیکھیے، مجھے بتائیے ساری راتوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مگر اسی مالک نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا وہ عام راتوں سے افضل ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اللہ نے اس کو افضل بنا دیا. ایک رات ابھی گزری ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کا نام دیا جاتا ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں نے عرض کیا کہ فضیلتیں ہم نے نہیں رکھی ہوئی، فضیلتیں اللہ دیتا، اور اس پر قرآن کی دلیل موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. اس پہ ایک میں بتانا چاہتا ہوں. عام رات کا عالم یہ ہوتا ہے، عام رات، عام رات کوئی بھی رات ہو، آقا علیہ السلام فرماتے جب رات کا آخری وقت آتا ہے، آخری پہر، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، تو یہ گھڑی جو ہے یہ عام رات سے افضل ہوا کرتی ہے، جو آخری گھڑی ہوا کرتی ہے رات کی. اور یہاں پہ تہجدیں پڑھی جاتی ہیں. میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر جو ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے، پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ. یہ پچھلی کیوں کہا ہے، ساری رات کیوں نہیں کہا بھائی؟ ساری راتی کیوں نہیں کہا؟ یہ پچھلی راتی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. یہ پچھلی رات کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب رات کا آخری وقت آتا ہے، آخری گھڑیاں آتی ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان ہے، ہماری عقلوں سے ماورا، ہمارے تخیل سے ماورا، ہمارے ذہنوں سے ماورا، اپنی شان کے مطابق وہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے آخری گھڑیوں میں، اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا فرما دوں. اپنے بندوں سے کہتا ہے. یہ عام رات کا معمول ہے. اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے نا، میرے آقا فرماتے پھر معمول بدل جاتا ہے، شیڈول بدل جاتا ہے، پھر زاویہ بدل جاتا ہے. مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ گر رہا کرتا ہے، اور اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا فرما. تو معلوم یہ ہوا یہ فضیلت اللہ عطا کرتا ہے. زمانے کو اللہ فضیلت دیتا ہے، مہینے کو اللہ دیتا ہے، دن کو اللہ دیتا ہے، رات کو اللہ دیتا ہے، جگہ کو اللہ دیتا ہے، مقام کو اللہ دیتا ہے، اور بندوں کو بھی فضیلت اللہ دیتا ہے. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان کا تعلق امت مصطفیٰ سے، ان کو اللہ نے فضیلت کیا دی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تیری امت کو سب سے اعلیٰ بنا دیا. اچھا یہ جو فضیلت ہمیں ملی ہے، شخصی فضیلت ہمیں ملی ہے، یہ کب سے ملی ہے؟ کیا جب ہم نے نمازیں پڑھی تب ملی؟ 7 سال کی عمر پہ اس امت پہ نماز کا حکم آ جاتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، بچہ 10 سال کا ہو تو سختی کرو نماز کی. مجھے بتائیے فضیلت جو ہمیں ملی ہے یہ فضیلت نماز پڑھنے کے بعد ملی یا پہلے ملی؟ روزہ رکھنے کے بعد ملی یا پہلے ملی؟ حج کرنے کے بعد ملی یا پہلے ملی؟ یہ بات یاد رکھیں. اور فضیلتیں ہوں گی جو عمل کے بعد ملتی ہوں گی،
مگر یہ وہ فضیلت ہے کہ بندہ ادھر پیدا ہوتا ہے اللہ فضیلت عطا فرما دیا کرتا ہے. آنکھ کھلتی ہے اس کی، آنکھ کھلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کا امت ہی آ گیا ہے، وہ رسول پاک کا امت ہی پیدا ہو گیا ہے. معلوم یہ ہوا جس کو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں سے افضل بنا دیتا ہے، اسے امت محمد عربی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ فضیلت کیا ہے؟ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں آئیں ان میں مشہور کتابوں میں ایک تورات، زبور، انجیل، 3 کتابیں مشہور ہیں. آج پوری دنیا کے اندر تورات کی 5 تختیاں موجود ہیں عراق کی سرزمین پر. انجیل کو ڈیوائیڈ کر دیا 27 قسموں کے اندر. پاکستان میں 5 اناجیل مرقس، یوحنا، میتی، لوکا اور برناباس موجود ہیں. زبور کو بھی بہت تعریف کر کر کے اتنا کلوز کر دیا گیا کہ زبور کے اس وقت 9 صفحے موجود ہیں اسلامک میوزیم کے اندر، جو عراق کا ہے اس کے اندر موجود ہے. صرف 9 صفحے موجود ہیں. مگر قرآن کتنا موجود ہے، اول سے لے کے آخر تک، جس کا نہ حرف بدلا ہے، نہ زیر بدلی ہے، نہ زبر بدلی ہے، نہ پیش بدلی ہے، نہ نقطہ بدلا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن جیسا تھا ویسے آج موجود ہے. قرآن ویسے موجود ہے. جب تورات اتری نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھول کر تورات پڑھی. لکھا کیا تھا؟ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی اس امت کا وجود دنیا میں نہیں آیا تھا، مگر اس امت کے چرچے ہو رہے تھے، اس امت کا ذکر ہو رہا تھا. تورات کھولی، اندر کیا دیکھا؟ ایک امت آنے والی ہے اس دنیا کے اندر جن میں 3 علامتیں پائی جائیں گی، 3 نشانیاں جن کے اندر ہوں گی. پہلی علامت یہ ہوگی کہ دنیا میں آنے پر سب سے آخر پہ آئے گی، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، عرض کیا فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، مولا وہ امت مجھے عطا کر دے، وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، تِلْكَ أُمَّتُ احمد، وہ امت میرے احمد کی ہے، میرے پاک نبی کی ہے، آخری پیغمبر کی امت ہے. آپ نے دوسری بات پڑھی، لکھا کیا تھا؟ ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی جو نیکی کا تصور کرے گی، اللہ اس کو بھی نیکی لکھوا دے گا. دیکھیے گا نا، یہاں 2 فرشتے بیٹھے، یہ فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور یہ فرشتہ برائی لکھتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا قلم چلتا ہے، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کا قلم چلتا ہے. میرے آقا فرماتے میری امت کا معاملہ یہ ہے، پچھلی امتوں کا معاملہ اور تھا، وہ نیکی کرتے تھے تب لکھی جاتی تھی. ادھر بندہ ارادہ کرتا ہے اس کا قلم چلنا شروع کر دیتا ہے. ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنا بعد کا فعل ہے، وہ عمل بعد کا. ارادے پر بھی اللہ جن کو نیکی لکھوا دے اسے امت محمد کہا جاتا ہے. عرض کہ چلو مولا پہلی نہ صحیح دوسری امت مجھے دے دے. چلو تو نے پہلی کا تو معاملہ بتا دی کہ وہ امت میرے احمد کی ہے. پر میں پیارے موسیٰ تِلْكَ أُمَّتُ احمد، یہ امت بھی میرے احمد. تیسری شان پڑی، ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی جو گناہ کریں گے، کرتے رہیں گے، مگر ان کی دہلیز پہ لکھا نہیں جائے گا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، نبی پاک کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو میں نے اپنا ایک ذہن تھا، میرا محبت تھی، میں نے کہا جو بھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہونا کہ ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، نبی پاک کی محفلیں کیوں کرتے ہیں، تو بندہ اپنی شکل جا کے شیشے میں دیکھے، آئینے میں اپنی شکل دیکھے، اپنی شکل بھی دیکھے اور پھر اپنے کرتوت بھی دیکھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی شکل بھی دیکھوں، اپنے گناہ بھی دیکھوں، اپنے عیب بھی دیکھوں، اپنی شکل بھی دیکھوں، اور پھر میں اپنے ضمیر سے پوچھوں او میرے ضمیر بتا، اتنے گناہوں کے باوجود میری شکل بدلی کیوں نہیں ہے، چہرہ بگڑا کیوں نہیں ہے؟ ادھر تو یہ ہوتا تھا کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا. کبھی شیشے میں جا کے شکل دیکھیں، اپنے اندر سے پوچھیں، من سے پوچھیں کہ میری شکل کیوں نہیں بدلی، کس وجہ سے نہیں بدلی. تو اندر سے آواز آئے گی یہ ساری برکتیں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو حضور کی امت میں ہے.
اگر امت مصطفیٰ میں نہ ہوتا تو شکل بدل جاتی. پچھلی امتیں تھی رات کو گناہ کرتی تھی, جب صبح کو باہر نکلتی تو دروازوں پر لکھا ہوتا تھا کہ گناہ کر لیا انہوں نے. آج کسی کے کبھی دروازے پر لکھا گیا؟ کیوں نہیں لکھا گیا؟ وہ تحریریں کہاں چلی گئی؟ وہ پردے کیوں پڑ گئے؟ وہ عیب کیوں چھپا لیے گئے؟ اللہ نے پردے کیوں ڈال لیے؟ ایک ہی وجہ ہے, نسبت محمد کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی امتیں جب ان کے کپڑوں پر غلاظت لگ جاتی, نجاست کا نشان لگ جاتا, ان کا معمول یہ تھا وہ کپڑا کاٹ دیتے تھے. بنی اسرائیل کپڑے کاٹتے تھے, مثلا یہاں پہ کوئی غلاظت لگ گئی کپڑا کاٹ دیتے, اور لگ گئی اگلا حصہ کاٹ دیا, کاٹ کاٹ کے کپڑے ختم کر دیتے. مگر کبھی اس امت نے کپڑا کاٹا ہے؟ اس امت کو کیا مقام ملا؟ اگر لگ بھی جائے تو 3 بار دھونا تیرا کام ہے, پاک کرنا مولا کا کام ہوا کرتا ہے. قدم قدم پہ کرم ہو رہے ہیں پچھلی امتوں میں. اور یہاں چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بڑی پیاری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. پچھلی امتوں میں عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ, اور یہ اوائل دور میں اسلام میں بھی رہا, اوائل دور میں رہا, پہل جب اسلام ابھی شروع اسلام کا تھا, تو پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا تھا, افطاری کے وقت اسے اونگ آ جاتی, نیند آ جاتی, تو اس پہ اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا بغیر سحری کے لازم ہو جاتا. افطاری پہ نہیں کرتا تھا, پھر سحری کے وقت بھی کھانا نہیں کھاتا تھا, اگلا روزہ بھی رکھتا تھا. اس طرح آج یہ اگلے دن جا کے افطار کرتا تھا. یہ اوائل دور کا قانون تھا, اوائل دور کا اصول تھا. اس امت کے لیے بھی پہلے یہ تھا. مگر ہوا کیا, ایک دن حضور کے ایک نوکر غلام تھے, صحابی تھے, جن کا نام تھا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. 60 سال ان کی عمر تھی, اور کسان تھے, جا کے کھیتوں میں کام کرتے تھے, کھجوروں کا کام کرتے تھے, جا کے کھجوروں کا باغ تھا, وہاں پہ جا کے خدمت نوکری کرتے تھے. حضرت سرما بن قیس, عمر ان کی 60 سال تھی. آپ نے روزہ رکھ لیا, روزہ رکھ کے 60 سال بڑھاپے کی عمر تھی, اور جا کے کام شروع کر دیا. حالت روزہ میں جب کام کرنے لگے نا, افطاری کا وقت آیا, گھر میں آئے, بیوی سے کہا جلدی کرو افطاری کا سامان لے کے, تھکا ہوا ہوں. بس اچانک سستانے کے لیے جب آپ پیچھے ہوئے نا, لیٹنے لگے, اونگ آ جاتی ہے, اور ساتھ ہی نیند کا غلبہ آ گیا. جب نیند کا غلبہ, اب یہ قانون ان پہ لاگو ہو گیا. اب یہ بندہ افطار نہیں کر سکتا, اگلی سحری بھی بغیر, یعنی اگلا روزہ بغیر سحری کے رکھے گا, اور آگے جا کے افطار کرے گا. مگر وہ صحابی تھے, روزہ چھوڑنے والے نہیں تھے. اگلا روزہ بھی رکھ لیا گیا. روزہ رکھ کے بیوی نے بڑا سمجھایا کہ آپ آج کام پہ نہ جائیں, آپ کام پہ نہ جائیں, نکاحت کمزوری کا عالم ہے اور آپ کام نہیں کر سکیں گے. فرمایا نہیں, گزارا بھی کرنا ہوتا ہے. مزدور بندہ تھا, مزدور شخصیت تھی. گئے, کام میں لگ گئے. جب آدھا دن گزرتا ہے نا, وہ کام کرتے کرتے گر کے بے ہوش ہو جاتے. جب گر کے بے ہوش ہوئے نا, تو لوگوں نے جا کے گھر میں اطلاع دی کہ تیرا خامن جو ہے نا وہ کھیتوں میں بے ہوش پڑا ہوا ہے. آپ ساتھ اپنے اہل خانہ میں سے افراد کو لے کے جاتی ہیں ساتھ, اور دیکھا کہ بالکل نڈھال پڑے ہوئے, بے ہوش پڑے ہوئے, ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب گھر لانے لگے نا, تو بیوی بھی سمجھدار تھی. بیوی نے کیا کہا, ان کو گھر نہیں لے کے آنا, سیدھا در محمد پہ لے کے جانا ہے, رسول پاک کے پاس لے کے جانا ہے. آج جا کے دل کا دکھڑا بیان کرنا ہے, میں نے اپنے رسول کے ساتھ دل کی بات کرنی ہے. حضور, امت کے بوڑھوں کا کیا بنے گا, امت کے کمزوروں کا کیا بنے گا. کہتے کہ جب لے کے جانے لگے نا, رسول پاک بیٹھے ہوئے, دور سے دیکھا نا اس خاتون نے, اس نے عرض کی, آقا امت کے حال پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا کے دیجیے. حضور, امت کا کیا بنے گا. جب یہ رو رہی ہے نا, تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور بھی حالت دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. تڑپے جو ہم یہاں, تو مدینے خبر ہوئی, حضور بھی رونے لگ جاتے ہیں. اور جب حضور روتے ہیں نا, پھر اللہ جبرائیل کو بھیجا کرتا ہے. اللہ نے جبرائیل کو فرمایا, جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کے پیغام دے کہ محبوب پریشان مت ہو, امت کے معاملے میں پریشان
مت ہونا جیسے تو راضی ہے ویسے خدا راضی ہے. جو اصول بنا دے ہم اسی پہ کام کریں گے. اس کے بعد اصول بدلا. اب کیا ہے، اگر افطاری کا وقت اب نیند آ بھی جائے تو بندہ افطار کر سکتا ہے. تو معلوم کیا ہوا، ایک بابا جی کی برکت سے اللہ نے پوری امت کو اللہ پاک نے ریلیف عطا فرما دیا. معلوم یہ ہوا یہ امت پہ مہربانیاں ہیں، یہ امت کی اجر ہے. اور امتی کیا محبوب کی امت میں آنے کا کیا کمال کا صلہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ گئے، جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے. سدرۃ المنتہا جو جبرائیل کی لیمٹ تھی، جبرائیل کی حد تھی، جبرائیل کی باؤنڈری تھی، وہاں تک جبرائیل جب پہنچے نا تو عرض کیا لو دنوت انملتن لحترقت. آقا آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، حضور آپ آگے جائیں، آگے آپ جائیں، آگے آپ جائیں یا مولا جانے، آگے کا سفر میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہاں پہ جواب دے دیا. جب جواب دے دیا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل چلو جدائی تو ہونے لگی ہے، اگر تیرے دل میں کوئی بات ہو، اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں، اللہ کے حضور کوئی تیرے دل میں بات ہو تو بتا دے، میں اسے پوری کروا دیتا. کوئی بات ہو تو میں پوری کروا دیتا ہوں. عرض کی آقا ایک عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے اجازت لے کے آئیں. اب اجازت کس بات کے لیے؟ آقا جب قیامت کا دن ہو، پل صراط پار کرنے کی باری آئے، آپ کی امت پریشان ہوگی، آقا میں یہ چاہتا ہوں پر میرے ہو اور گزرنے والی امت محمد مصطفیٰ میں پر بچھا دوں وہاں پہ، امت آپ کی گزرے. تو معلوم کیا ہوا، قدم قدم پہ مقام ملا، قدم قدم پہ عظمتیں ملی، قدم قدم پہ عروج ملا اس امت پر. اور میں ایک اور بات کر دوں، امت کو بھی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. ہمارا اللہ کے بارگاہ میں شکر کا پہلو یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور ہمیں پاکستان جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے. میں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اہل پاکستان کے لیے. یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت میں لاہور یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا. تو اس وقت کی بات ہے، لاہور کی سرزمین پر ایک مہمان آئے تھے، اور یہ مہمان کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ طیبہ سے. مدینہ طیبہ کہ کون سے مہمان جن کے پاس روضہ رسول کی چابیاں ہو. آج بھی یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، روضہ رسول کی جن کے پاس چابیاں، جن کا نام شیخ ہاشم الشیبی ہے. اور اللہ نے مجھ نکمے کو ان کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی. مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے روزہ افطاری کی سعادت بھی حاصل ہوئی. وہ جب پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے پاکستان میں ایک بات کی تھی، اور وہ میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کتنا کرم ہے اس امت پر، اور امت کے بعد کتنا کرم ہے اس ملک پر. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، میرے عرب کو آئے ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا دیش وہی ہے، میرا دیش وہی ہے. علامہ کیا کہتے ہیں، میرے عرب کو آئے ٹھنڈی ہوا جہاں سے. جدھر سے میرے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے نا، اللہ نے مجھے اس وطن کا باسی بنا دیا، اس وطن کا مکین بنا دیا. آپ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں، بڑی کرم نوازیاں اس پر، بڑے بڑے کرم ہے میرے ملک پر، میرے وطن پر. کہتے کہ جب وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے آ کے ایک جملہ بولا، اور جملہ عربی کے اندر تھا، بالکل سیم جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 بار کہا، واللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقری السلام علی اہل پاکستان. پاکستان جب آئے نا تو انہوں نے ایک پیغام دیا. ان کا جب میں پاکستان آ رہا تھا نا، اللہ کی عزت کی قسم ایک رات پہلے میرے خواب میں کملی والے آئے. حضور میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے تھے، اور میرے خواب میں آ کے میرے آقا نے فرمایا تھا، شیخ ہاشم اہل پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا. اب میں اس پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. اس امت کے میں نے عرض کیا، جب حضور معراج سے واپس آنے لگے تو آقا علیہ السلام جب واپسی پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جاتے بھی ہوئی تھی، واپسی پر بھی ہوئی. تو واپسی پر ابراہیم علیہ السلام نے الوداع کیا، حضور کو سیاف کیا، جانے لگے نا آقا علیہ السلام، اور ادھر زمین کی طرف واپس تشریف لانے لگے. جاتے جاتے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا،
اور امام احمد بن حنبل کون شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی آپ جانیں گے. امام احمد بن حنبل وہ بندے وہ ہستی ہیں جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. اتنے ذہن کا مالک اور اتنا ذہین ترین بندہ امام احمد بن حنبل. اور یہاں ایک بات بتا دوں, بڑی عزت اور مرتبے کے مالک ہوں گے. بات میں اختتام کر رہا ہوں اور اختتامی کلمات کہہ رہا ہوں. بڑی بڑی باتیں ہوں گی, بڑے بڑے ان کے درجے ہوں گے, لیکن یہ درجات ملنے کا سبب کیا بنا؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا, بشر حافی. ایک بزرگ کا نام ہے بشر حافی. حافی کہتا ہے ننگے پیر والے. یہ وہ اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے توبہ کی, پھر اللہ کی بندگی میں آ گئے, اور جب اللہ کی بندگی میں آ گئے نا, اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف کر دی. بس بات یہ شرمندگی بندہ اختیار کر لے, اللہ پچھلیاں معاف کر دیتا ہے. حضرت شیخ یوسف سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بندے گزرے ہیں. یہ ولی بھی تھے اور پنچایتی بھی تھے. ان کے دور میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے. ان کے پاس آتے جب جھگڑے کا فیصلہ کروانے لگتے نا, تو ایک تکیہ کلام بولا کرتے تھے, پچھلیاں چھوڑو کہ اگلی دی گل کرو. یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ پچھلیاں چھوڑو آگے کی بات کرو, پچھلی چھوڑو آگے کی بات کرو. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا آتا کہ یار چھوڑو, یہ لڑائی میں کیا رکھا, صلح کی بات کرو, محبت کی بات کرو. یعنی تکیہ کلام کا پچھلی چھوڑو اگلے دی گل کرو. کہتے جب وہ اللہ کا بندہ انتقال کر گیا نا, قبر میں گیا, فرشتے قبر میں آ گئے, ادھر اللہ نے بھی پیغام بھیج دیا. کیا پیغام بھیج دیا؟ فرشتوں پچھلیاں چھوڑ دیو, اگلی گل کرو. معلوم کیا ہوا, جو بندہ حضور کی امت کو جوڑنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی قبول کر لیا کرتا ہے. حضور کی امت کو جوڑنا چاہتا ہے, حضور کی امت سے محبت چاہتا ہے. تو لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, امت کی فکر, امت کا درد, امت کا پیار اور امت سے محبت کرنا, اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آخری واقعہ اس کے بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا واقعہ امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, تو رسول پاک نے پوچھا, عمر, عرض کیے جی آقا. عمر قبر کی تیاری کر لی ہے, قبر میں سوال ہونے ہیں. تو عرض کی آقا قبر میں سوال تو ہوں گے, لیکن جب میری قبر میں سوال کیے جائیں گے نا تو سوال میں نے بھی کرنے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ میرے بھی کچھ سوال ہیں حضور, میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے. حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ تعالیٰ اس امت کو فکر فرقوں کی آگ سے محفوظ کرتے. اللہ اس امت کو محبت بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا, عمر ہوش کر, کیا کہہ رہا ہے؟ انظر ماذا تقول, عمر کیا بول رہا ہے کہ میں سوال کروں گا فرشتوں سے قبر میں جا کے؟ تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے مسکرا کے فرمایا, ہاں, جب میں قبر میں سوال کروں گا نا تو پیارے علی آپ دیکھنے والوں میں سے. وقت آ گیا, حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے. آپ کے جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا تھا, جن کا تعلق روم سے تھا, جس کا نیا نام اٹلی ہے, پرانا نام روم تھا. تو پڑھا کے لوگ دفنا کے چلے گئے. اب قبر حضرت عمر فاروق کی ہے اور بیٹھے مولا علی ہے. دیکھنے لگے حالت کچھ سے, وہ جو اللہ خاص نگاہ دیتا, خاص جو نظر دیتا ہے, اندر کیا ہونے لگا ہے. اندر منکر نکیر آئے, پوچھا, عمر بتا مر رب کا, عمر تیرا رب کون ہے؟ جب یہ سوال کیا نا, حضرت عمر فاروق نے فرمایا, ٹھہرو, مجھ سے سوال کرنے والوں بتاؤ, پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, کس کو امتی؟ حیرت انگیز سوال کر دیا اور عجیب سوال کر دیا. فرشتوں نے عرض کیا, عمر, جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو نا, ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ تمام جہانوں کے پیغمبر ہیں, تمام مخلوقات کے نبی ہیں. ہر مخلوق جن کو اپنا نبی مانتی ہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. ساری کائنات کے نبی ہے وہ. جب یہ بات ہوئی نا, حضرت عمر فاروق نے فرمایا, تمہیں پتہ نہیں اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ لا کلام قبل السلام,
کلام بعد میں ہوتا ہے، سلام پہلے ہوا کرتا۔ تم نے کلام تو شروع کر دیا ہے، سلام کیوں نہیں کیا مجھے آ کر؟ جب یہ بات کی نا انہوں نے قبر میں معذرت کی، انہوں نے کہا کہ عمر معافی دے دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم جب کسی گنہگار کی قبر میں جاتے ہو تمہاری شکل کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے ڈراؤنی شکل دکھائی نا تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ لیے، قبر میں کہا خدا کے لیے جتنا ڈرانا ہے نا آج عمر کو ڈرا لو، مگر میرے رسول کی امت کو کچھ نہ کہنا، امت بڑی گنہگار ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا حضرت علی باہر بیٹھے دیکھ رہے تھے، آپ نے آواز ہاتھ بلند کیا ہوا میں اور ہاتھ بلند کر کے کہا بخ بخ یبن الخطاب، او خطاب کے پتر تو نے کمال کر دیا ہے، زندگی کے اندر بھی رسول پاک کی امت کا بھلا مانگا ہے اور قبر میں جا کے بھی رسول پاک کی امت کا بھلا مانگا ہے۔ تو بات یہ ہے حضور کی امت کا درد رکھو، حضور کی امت کا بھلا مانگو، میرے نبی کی امت کا درد بانٹو۔ اور آج سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک جو رات گزری ہے اور جو مہینہ آنے والا ہے ان کا صدقہ مولا پوری امت سے اس وبا کو ٹال دے مولا، اور میرے آقا کی پوری امت کو اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔ میرے آقا کی امت، میرے رسول پاک کی امت کا مقام کتنا اونچا ہے، آؤ ہم اپنی پہچان کریں۔ علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہم نے قبر میں جا کے حضور کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جا کے حضور کو شکلیں دکھانی ہے، اس سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ ہم ایک جہان سے ہو کے آ چکے ہیں، ایک جہان میں ہم نے جانا ہے، اور یہ جو درمیان کا جہان ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ ہم مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تیار ہے، کسی وقت سواری کو بلاوا آنے والا ہے، اور پھر وہ لمحے بھی آ جائے گی، ادھر آنکھ بند ہوگی اور قبر میں جب آنکھ کھلے گی سامنے کملی والا ہوگا۔ ان گھڑیوں کی فکر کریں کہ حضور کو منہ کیسے دکھائیں گے۔ اللہ پاک اس مرحلے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے حضور کی ساری امت کی اللہ بخشش عطا فرمائے، خصوصاً بالخصوص محمد اسلم صاحب کو اللہ پاک بخشش کی خیرات نصیب فرمائے، اور بھائی محمد افضل صاحب، بھائی محمد خورشید صاحب کو اپنے بابا جان کے ساتھ یہ جو دعا والا تعلق ہے اس پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق نصیب کرے۔ باپ کے ساتھ آپ محبت کیا کریں، ماں کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں ماں کی۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آپ نے اگر والدہ لکھنا نا، والدہ اس کی ترتیب میں آپ گول ہے پہ ہاتھ رکھ دیں، اینڈ پہ جو گول ہے آتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ والد بچتا ہے۔ والدین لکھیں گے یا نون جو اینڈ پہ آتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ دیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ والد بچتا ہے۔ معلوم یہ ہو والدہ کا وجود بھی والد کے بغیر مکمل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ جن کے مائی باپ سلامت ہیں اللہ ان کو اور سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکی ہے ان میں سے کوئی بھی فوت ہوا ہے اللہ پاک درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اولا آخر درود پاک پڑھیں شاہ صاحب کے مل کر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پروردگار عالم، سخیوں کے بادشاہ مولا، جتنی سانسیں ہماری اس پاکیزہ ذکر میں گزری ہیں، ہر سانس کو میری مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جتنے قدم چل کر
اس پاکیزہ محفل میں دعائے بخشش کے لیے حاضر ہوئے، قدم قدم پہ برکت اور رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ پاک، اول سے لے کے اب تک جو کلمات تلاوت کیے گئے، جو ذکر و اذکار ہوا، یا اللہ پاک جو بھی ذکر و اذکار تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے پیاروں کے ذکر ہوئے مولا، سب کی یا اللہ پاک ان ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اور جو تحریر کی شکل میں میرے ملک کیا گیا 92 قرآن مجید ہیں، پارہ ہے مبارکہ ہے، سورہ ہے مبارکہ ہے، افراد و وظائف ہیں، ان تمام کلمات کو، ان تمام کلامات کو، اور جو بھی احباب نے پڑھا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، اس تمام کو میرے مالک قبول فرما لیجیے۔ اس تمام کلام و تام کے ثواب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ عالیہ عرفہ کو ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اقدس کے جملہ افراد مقدسہ، آپ کے مائی باپ، آپ کے ابا و اجداد، آپ کے اولاد امجاد، آپ کے نواسے نواسیاں، جتنے بھی آپ کے خاندان سے متعلقہ افراد ہیں مولا، تمام کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی